بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہم محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی خان صاحب۔ ناظرین، محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی جب سے شروع ہوئی، جناب پروفیسر ڈاکٹر آصف علی خان صاحب اس سے منسلک رہے اور آج تک اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کو نہ صرف ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں روشناس کرانے کے لیے کس قسم کے اقدام اٹھائے اور یہاں کتنی فیکلٹیز یا کون کون سی شعبے ڈیولپ کیے، اور خاص طور پر زراعت کے حوالے سے ان کی یونیورسٹی کس قسم کے اقدام اٹھا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو جیسے کہ ہماری بھی خواہش ہے اور ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے خطے میں یہ زرعی یونیورسٹی کام کر رہی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یونیورسٹی میں آپ نے کس قدر اور کتنی فیکلٹیز ڈیولپ کی ہیں جو اس خطے کے علاقوں کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تھوڑا سا ہم اس کو اس طرح کر کے بتائیں کہ یہ یونیورسٹی 2012-13 میں سٹارٹ ہوئی۔ 2012 میں اس کی پہلا جو بیچ آیا وہ جو بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی میں ایگریکلچر کالج ہے وہاں پہ اس کی کلاسز شروع ہوئی، اور پھر ایک یہاں کے اسکول کی بلڈنگ میں یہ آئی، اور وہ وہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 9 پروگرام اس وقت ہمارے پاس تھے جس کو کہتے ہیں میجرس۔ ایگریکلچر اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک ہی فیکلٹی تھی اور اس میں یہ 9 پروگرام تھے۔ تو اب الحمدللہ ہم نے 2016 سے میں اس سے منسلک ہوا، اور پھر ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا جس سے یونیورسٹی اپنے ڈیولپمنٹ فیز میں انٹر ہوئی، اور ہم شکر الحمدللہ اب ایک جو ہمارا وین تھا کہ ہم ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹیز کے صف میں شامل ہو جائیں، تو ہم نے اس طرف اپنا سفر کافی حد تک طے کر لیا اس طرف جانے کے لیے۔ اس میں اب ہمارے پاس فیکلٹی آف ایگریکلچر انوائرمنٹل سائنسز ہے جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، جس میں فار ایگزامپل انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ بایو ٹیکنالوجی ہے، انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے، ہمارے پاس جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے بزنس انکوبیشن کا سینٹر ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب ہمارے پاس وہ جو 9 پروگرام جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اس وقت ہم 33 ہمارے پاس MSc PhD پروگرام ہے۔ اس وقت نہیں تھے 2016 میں کوئی پروگرام نہیں تھا۔ 33 پروگرام ہیں MSc PhD کے، اور 28 پروگرام ہیں BS کے، جس میں مختلف فیکلٹیاں ہیں، جس میں جیسے میں نے کہا کہ فیکلٹی آف ایگریکلچر انوائرمنٹل سائنسز ہے، دوسری ایگریکلچر انجینئرنگ اینڈ بایو سسٹم انجینئرنگ ہے، تیسری ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے فیکلٹی آف ہوم سائنسز ہے، فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز ہمارے پاس فیکلٹی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فیکلٹیز ہیں، میرے خیال میں نے سب کا نام لے لیا۔ ایگریکلچر انوائرمنٹل سائنسز، ایگریکلچر انجینئرنگ، ہاں ایک فیکلٹی جو ہے وہ ہے اینیمل اینڈ ویٹرنری سائنسز۔ جی بالکل۔ سو یہ ہمارے پاس فیکلٹیز ہیں جو اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اس میں مختلف پروگرامز ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 33 MSc PhD کے، اور 28 جو ہیں وہ BS کے پروگرام ہیں۔ پھر ہم نے وہ جو دوسرا یہ جو ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس جو یونیورسٹی کو رقبہ تھا، اس وقت آپ کو بھی پتہ کہ 2016 میں جب میں آیا تو یہاں پہ ایشوز تھے رقبے کے اوپر، جو وہ ایلیگل آکوپینسی مظاہرین جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ خیر شکر الحمدللہ 2017 میں ہم نے اس کو خالی کرایا۔ اس کے بعد سے ہم نے کوئی 2-2.5 بلین کی ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور ہم بڑے مشکور ہیں پنجاب گورنمنٹ کی مین لی تھی، جس میں ایک یہ ملتان اور ایک جلال پور ہے۔ جلال پور میں 500 ایکڑ ہمارے پاس رقبہ تھا، جو غیر آباد سیم کے جو اس میں پرابلم تھے سلینڈی کے مینلی اس میں پرابلم تھے، سلائن زمین ہے وہ، تو اس کو ہم نے 500 ایکڑ کو آباد کر لیا، اور الحمدللہ ایک کو ڈیولپمنٹ کی فیز میں ہماری انکم جو وہاں پہ صرف اس وقت 2 درخت تھے، تو اب 500 ایکڑ پوری طرح فلی اسٹیبلش اور ڈیولپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تو یونیورسٹی میں جو انرولمنٹ ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو اضافہ ہے، جو لوگوں کا اعتماد ہے، اس کی کیا شرائط انرولمنٹ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جس کو نا مختلف انداز سے ایک جو تینا گروتھ، ہم نے اپنا یونیورسٹی کا ایک اسٹریٹجک پلان بنایا 2016 میں کہ ہم نے کیسے گرو کرنا، کیسے ایکسپینڈ کرنا، کس طرح ریسورسز کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو ہمارا جو ایکسپینشن پلان ہے نا، اس کو کہتے ہیں موڈسٹ گروتھ پلان۔ موڈسٹ میں ایک دم سے ہم نے ہبڑ دبڑ کے اس کو کر لو، تاکہ اس سے اگر موڈسٹ نہ ہو تو پھر کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے ایک تو اپنے گریجویٹ کو برانڈ کرنا چاہا
کہ اس کو کام آتا ہو، دے شوڈ بی یوزفل فار دیم سیلف، اگر انہوں نے اپنی فیوچر فارمنگ کرنی ہے، فارمنگ کمیونٹی کو سرو کرنا اور ایگرو انڈسٹری کو سرو کرنا، اور خود سے ایک انٹرپرینوریل اسپرٹ جو ہے وہ کرنی ہے. تو یہ ہم نے اس کو گریجویٹ کو برانڈ کیا، اور کوالٹی کے اوپر ہم نے اسپیشل فوکس کیا. ہم نے کوئی پروگرام ہمارا ایسا نہیں ہے جو اکریڈیٹڈ نہ ہو، جو HEC جس کو ایکنالج نہ کرتی ہو، ایسا کوئی پروگرام نہیں شروع کیا. اور ہم نے ود ان دی لیمٹس کہ جناب اگر نمبر ہے نا کہ جی اب پر فیکلٹی ممبر فار ایگزامپل آپ 7 MSc سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو 8واں بھی نہیں ہے. تو ہم نے اس کو پوری طرح اس کو اسٹیبلش کیا. گروتھ پلان ہم نے یہ کیا کہ جب 2016 میں نے شروع کیا تو 900 اسٹوڈنٹ تھے، تو اب تقریباً 6,500 ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن اگین ہم نمبر کے پیچھے اتنے ہیں نہیں، ہم اس کو ماڈسٹلی گرو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بھی پروڈیوس ہو وہ کوالٹی ریسورس ہو، وہ جو ایک ہماری پروڈکٹ ہے وہ اچھی ہو. ڈاکٹر صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ ہمارے جو گریجویٹ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں وہ فیلڈ میں جب لوگ جاتے ہیں تو ایز اے بابو کام کرتے ہیں. اس طرح جیسے کہ ٹیکنیکل بندے کو کام کرنا چاہیے، وہ اس طرح نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نہ وہ کام کرتے. تو اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ جو آپ اپنے گریجویٹ ٹرین کر رہے ہیں ان میں کس قسم کی کوالٹیز. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور یہی میں نے کہا، میں نے اپنے وین میں لکھا ہوا ہے ایک لفظ جس کا نام ہے پروفیشنل لرننگ، کہ ہمارا جو گریجویٹ یہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے اس کو میں نے برانڈ کرنا چاہا. یہی جو آپ کنسرن شو کر رہے ہیں یہ نہ ہو، اس کے لیے اسپیشل انیشیٹو فار ایگزامپل لینے پڑے. ایک تو ہم نے پریکٹیکل کا کمپوننٹ بڑھایا، فیلڈ کے پریکٹیکلس بڑھائے. دوسرا ہم نے ان کو انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹ کیا تھرو انٹرنشپ، ذمہ داروں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. ہم اسپیشل پروگرام رن کرتے ہیں جس میں کمپینز کرتے ہیں کاٹن کی، ویٹ کی، ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سے. پھر کچھ تھوڑا سا مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ یہ یونیورسٹی لوکیٹڈ ہے یہ ایگریکلچر کمپلیکس کا حصہ ہے جہاں اپلائیڈ ریسرچ کے اور ایکسٹینشن کے ادارے بیٹھے ہیں، تو گریجویٹ ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. سو الحمدللہ اس وقت کے ہمارے یہ آفیسر بیٹھے ہیں کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کے، 97% ہمارے بچے جو ہیں وہ انگیجڈ ہیں، یا انہوں نے اپنے خود سے فارمنگ شروع کی ہے، یا کسی فارم کے ساتھ وہ اٹیچ ہوئے ہیں، یا کوئی اپنی چھوٹی موٹی کمپنی بنائی ہے، یا پرائیویٹ سیکٹر نے ان کو ہائر کیا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر اسی وقت ہائر کرتا جاتا ہے یونیورسٹی. اگر ہم کمپیریزن دیکھیں نا ایز کمپیئر ٹو انرولمنٹ، تو ہماری جو ریکروٹمنٹ ہے وہ میکسیمم ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر بڑا چھان پٹک کے بندے کو لیتا ہے جس کو کام آتا ہو. تو الحمدللہ انڈسٹری کا کانفیڈنس ہمارے اوپر کافی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ دنیا بھر میں ریسرچ کو فروغ دیتی ہیں، اور اس بارے میں فرمایا کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے جو آپ کے انڈر چل رہی ہے یہ کس قسم کی ریسرچ پر توجہ دے رہی ہے، خصوصاً زراعت کے حوالے سے؟ جی بالکل ٹھیک. یونیورسٹیوں کی پہچان یہی ہے کہ ان کی جو ہے نالج ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ، ریسرچ، یہ ان کی پہچان ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اس کو میں 2-3 اینگل سے دیکھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہمارے جو ریسرچ کی ایکسیلنس دیکھی جاتی ورلڈ وائڈ وہ ہے امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز. تو وہ ہماری گروتھ بہت زیادہ. یہاں پہ باہر آپ جائیں گے تو ایک نیچر جینیٹکس ہے جس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 41.4 اس کا ہے ہائیسٹ ہے. وہاں تک ہمارے فیکلٹی ممبر پیپر پبلش کر رہے ہیں، اور نمبر جو ہے وہ تقریباً اس وقت ہمارے پاس فیکلٹی ممبر ہیں 125 اور ہماری پبلیکیشن ہے 300 پر ایئر، امپیکٹ فیکٹر والی پبلیکیشن ہے. سو ہر فیکلٹی ممبر 2 سے یا اس سے زیادہ پبلش کر رہا ہے آن این ایوریج. دوسری ہوتی ہے کہ ریسرچ فنڈنگ موبلائز کرنا. ہمارا جو ریکرنگ گرانٹ ہے، آپریشنل فنڈ جس کو کہتے ہیں، وہ تقریباً 650-700 ملین کے قریب ہے. لیکن ہماری جو فیکلٹی ہے وہ ریسرچ پروجیکٹ ون کرتی ہے. ہمارے پاس پروجیکٹ آپ کو مختلف USAID کے، جو پاکستان میں نیشنلی جس میں پارک کے، PSF کے، HEC کے، انڈسٹری سے بہت سارے ہمارے پروجیکٹ جو ون کر کے لے کے آتی ہے. آسٹریلیا کے ہمارے پاس بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جرمنی کے پروجیکٹ ہمارے پاس چل رہے ہیں. تو یہ شو کرتی ہے کہ ہماری ریسرچ میں کیا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ کہ اب جو ایک ٹیکنالوجی کو بہت ساری ہم نے، ایک سمارٹ ٹریپ ہماری ٹیکنالوجی ہے جو اب فلرش ہو رہی ہے. ایک آج ہی ہمارے ساتھ کمرشلائزیشن ایگریمنٹ آیا ہے جو KP سے، کہ انہوں نے ایک بیٹ بنائی ہے ہمارے انٹومولوجسٹ نے کہ جی ہمیں وہ بیچنے کا کوئی ماڈل بتائیں کہ جی ہم نے فروٹ فلائی کو مینیج کرنا ہے. پھر اسی طرح کر کے ایک ہائیبرڈ ویٹ کا پروجیکٹ ہے جو آسٹریلیا کا فنڈڈ ہے. پہلے ڈیفیڈ نے فنڈ کیا تھا، اب آسٹریلیا نے اس کو فنڈ کیا ہوا، تو وہ اب کمرشلائزیشن فیز پہ ہے جو دنیا کے مقابلے میں ہے. تو شکر الحمدللہ ان ٹرمز آف ڈوئنگ ریسرچ، اور بہت سارے پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں. تو میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہم بھی بلیو یہ کرتے ہیں، ہمارا فوکس زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریسرچ کی ایکسیلنس جو ہے وہ کتنی بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت چونکہ بہت قیمتی ہے،
تو ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے یہ بھی تھوڑا سا ہے تو لینتھی، لیکن ہم کوشش کریں گے اسے تھوڑا سا پریسائز رکھیں. ہم زراعت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تھوڑی سی لائف سٹاک کے حوالے سے بھی بات کریں گے. زراعت کے حوالے سے یہ کہ ہمارے یہاں جو پروڈکشن ہے، چاہے وہ ویٹ کی ہو چاہے وہ کپاس کی ہو، وہ بہت زیادہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ورلڈ. وہ بھی بہت زیادہ کم ہے. ہم 30 سے 35 من فی ایکڑ لے رہے ہیں گندم، اور 15 سے 16 من فی ایکڑ جو اوسط ہے وہ کپاس لے رہے ہیں. اس کی کچھ ہمیں ریزن بتائیں، اور آپ اس کو انکریز کرنے کے بارے میں آپ کی یونیورسٹی کیا ایفرٹ کر رہی ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ بڑا کنسرن ہے. بات یہ کہ جی ہم کمپیریزن ضرور کرتے ہیں، لیکن کمپیریزن کو نا تھوڑا سا جو حالات ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس جس کو کہنا چاہیے، اس میں کمپیریزن جو ہے وہ زیادہ فروٹفل ہوتا ہے، لیکن یہ سگنیفیکنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ جی جو ہے نا زراعت وہ نیچر کے ساتھ چل رہی ہوتی. آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. پچھلے سال جب ویٹ، اور ہمارا جو ہے نا وہ سٹرکچر ایسا ہے کہ ہمارے ہاں لینڈ سائز تھوڑا ہے کہ جی جو 60-65% لوگ جو ہیں ذمہ دار، ان کے پاس 5 ایکڑ یا اس سے کم زمین ہے. اب وہ جو 5 ایکڑ کا یونٹ ہے وہ ایک فیملی کی سبسسٹنس کے لیے کافی نہیں ہے. اور جو گین آتا ہے وہ آتا ہے کہ جب بڑا یونٹ ہو تو اس میں زیادہ گین ہوتا ہے. سو بیسیکلی اگر ہم نے اپنی ایگریکلچر کو، پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنا تو ہمیں تھوڑا میکنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. تو وہ 5 ایکڑ والا نہ تو اپنا ٹریکٹر رکھ سکتا ہے، نہ وہ کوئی اور جو امپلیمنٹس ہے، جو آئی ٹی کے ٹولز ہیں ان کو لیوریج کر سکتا ہے. سو اس کو ہم نے نا اور اینگل سے دیکھنا. کارپوریٹ فارمنگ ایک جو ہے اس کی ضرورت ہے، شاید کلسٹر فارمنگ کی، اور جس کو کوآپریٹو فارمنگ کہتے ہیں ان کی یہ ضرورت ہے. اب نہ ہم ان یونٹ کو تھوڑا اس انداز سے مینیج کریں کہ کوئی سروس پرووائڈر جو ہے وہ اس کو ماس اسکیل پہ کر لے. دوسری بات یہ کہ جی میں کہہ رہا تھا کہ جی اگر ہم اس کو جو ایگریکلچر کی ایک تو ویسے بھی پلاننگ لانگ ٹرم کرنی پڑتی ہے، شارٹ ٹرم میں اس میں گین مشکل ہو جاتا ہے. اب کلائمیٹ چینج آپ کے سامنے ہے. پچھلے سال جب گندم لگی ہوئی تھی، شکر الحمدللہ ان اسپائٹ آف کہ جناب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی تھی، فاسفورس کی قیمتیں بڑھ گئی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن کراپ بہت اچھی تھی. لیکن مڈ مارچ، لاسٹ ویک آف مارچ میں ٹیمپریچر وہ آ گیا جو اپریل کے مڈ میں یا اس کے اینڈ پہ ہوتا. تو وہ جو دن گین کرنے تھے 15-20 دن پہلے ویٹ میچور ہوگی، دانا شریول ہوگا. تو ہم نے جو 28-29 ملین ٹن لینی تھی وہ ٹارگٹ ہمارا 25 کے اوپر یا 26-25 کے اوپر آ گیا. اس سال بھی آپ دیکھیں، اس سال ہوا یہ کہ بیچ میں تھوڑی سی گرمی آنی شروع ہوئی، ویٹ میچورٹی کی طرف جاری تھی. پھر آپ کے سامنے روز بارشیں صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، گندم گری بھی ہے اور سارا کچھ ہے. تو لیکن یہ سب دنیا کے ساتھ ہے. لیکن دنیا میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زونز بنا لیے، اس کو ری ڈیفائن کر لیا. ایک اور انداز سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں، کاٹن ہے کہ جی کاٹن کے اندر جو ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ جی کاٹن جو اب ویٹ کے بعد لگتی ہے اس کے اوپر گرمی اتنی آ جاتی ہے اور انسیکٹ کا اتنا پریشر بنتا ہے اور کلائمیٹ چینج کے اتنے اثرات ہیں کہ وہ ہماری پیداوار جو ہے وہ 15-20 من وہ پروفیٹیبل نہیں رہی. لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہے. ملتان میں، کھانے واڑ میں، بہاڑی میں ایسے ہے. بہاول پور لگا لیں آپ، بہاول نگر لگا لیں، رحیم یار خاں لگا لیں، آگے سندھ میں لگا لیں، تو سچویشن ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہی آپ کھانے واڑ کی اگر بات کریں تو پچھلے سال جن لوگوں نے کپاس لگائی فروری اینڈ پہ، اور انہوں نے اس کو ویٹ کے بعد نہیں لگائی بلکہ ویٹ سے پہلے لگا لی، فروری میں لگا لی، اور اس کے بعد انہوں نے لگا لیا کینولا کی اور ویٹ کی انہوں نے بنا لی. تو اس کو انہوں نے تقریباً 50 من 60 من پیداوار لی، اور سیزنل والوں نے کوئی بالکل لی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو ایک زون ڈکلیئر کریں کہ یہ زون جو ہے اس میں کاٹن اور کینولا آئے، اور سیزنل یہاں نہ لگے. سیزنل لگے بہاولپور اور جو ہے بہاول نگر اور رحیم یار خاں میں، جہاں ویٹ اور کاٹن کی بنے، یہاں پہ کاٹن اور کنولا کی بنے، اور جو ہمارے اکاڑا سائی وال ہیں وہاں پہ پوٹیٹو کے ساتھ سے کمبینیشن بنے. تو اب یہ ضرورت اس بات کی ہے، دنیا اس طرف چلی گئی ہے کہ ہم پسین کی طرف جائیں، زوننگ کی طرف آئیں، اس طرح کر کے کراپس کو لے کے چلیں. تو یہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارے ہاں بیج جو ہے فصلوں کے وہ اتنے معیاری نہیں ہیں، اسی حوالے سے
جو پیسٹی سائڈ ہیں وہ اتنی کارگر نہیں ہیں، کیڑے ہیں، جو بیماریاں ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہی، خاص کر کپاس کی. تو اس حوالے سے آپ یونیورسٹی کی سطح پر بھی کوئی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کاشتکاروں کو کوئی ہیلپ کریں اس حوالے سے تاکہ ان کو اچھا جی وہ بیج بھی دستیاب؟ یونیورسٹی میں ایز اکیڈیمیا ہمیں اپنا رول پلے کرنا تھا. ایک تو ریسرچ کی جیسے میں نے بات کی وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پالیسی لیول ہے اس کے اوپر بھی ہم بیٹھتے ہیں اور ہماری جو اس میں رائے شامل ہوتی ہے. تو اس میں جو ایشوز ہیں کوالٹی کے وہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ مس انٹرپریٹ بھی ہو رہی ہیں شاید، کہ جی جو کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایک سٹینڈرڈ ہے، اس لیول کی پروڈکٹ ہے اور وہ اس ٹائم پہ اپلائی ہوئی ہے. مثلا کاٹن کے اوپر اگر ہم سپرے دوپہر کے وقت کر دیں، وہ جتنی اچھی مرضی سپرے ہو وہ افیکٹو اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اگر وہ سپرے بہت اچھی ہو، اس کی نوزل ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی ایک رائے کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ ہم نے اسٹڈیز بیسڈ ہیں، یہ ہم نے اسٹڈی کی تھی یہاں پہ 109 NR جہانیہ میں، یہ سارے فیکٹرز ہم نے انالائز کیے تھے. تو ایک تو یہ بات ہے اور اس کا بالکل 100% اس کو مانیٹر ہونا چاہیے، ریکمنڈیشنز فالو ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں میں نے اگین ایسے کہ جی وہ جو یونٹ ہے اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم یہ ساری کی ساری پرسین چیزیں اس پہ اپلائی کر پائیں. تو اسی طرح کر کے سیڈ ہے، سیڈ کے اندر ہم نے نا جو کاٹن کا ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی کاٹن کے اندر اگر ہم انڈیا سے اپنا مقابلہ کریں تو ہم 2009 10 11 12 تک ہم انڈیا اور ہم برابر پروڈیوس کر رہے تھے. ایک ٹیکنالوجی آئی ہے دنیا میں جو ساری دنیا نے اڈاپٹ کی، وہ انڈیا نے بالکل اس کو لیگل طریقہ کار سے اس کو لے کے آئے، اس کو چلے، وہ کہیں پہنچ گئے اور ہم نے ڈکلائن کا سفر شروع کر لیا. پھر جو سیڈ کی جو چین ہے پوری کی پوری ورائٹیاں بریڈ ہوتی ہیں، وہی ورائٹی ایک زمیندار کے پاس 40 من دے رہی ہوتی ہے پیداوار. جیسے میں نے کہا کہ پچھلے سال جو کچھ زمیندار ہیں جنہوں نے 50-60 من اسی ورائٹی سے پیداوار لی، جہاں لوگوں نے 10 من 12 من لی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیڈ کی سپلائی کا سسٹم بھی ہے اور یہ سرٹیفکیشن کے بھی ایشوز ہیں، کیپیسٹی ڈیفیسٹ بھی ہیں، جو انڈاکومنٹڈ جو سسٹمز چل رہے ہیں وہ بھی اس کو پلیوٹ کرتے ہیں. لیکن سیڈ کے اوپر واقعی بہت اسپیشل ایمفیسس کی ضرورت ہے، ناٹ اونلی کہ اس کو بریڈ اچھا کیا جائے بلکہ وہ جو رائٹ جینیٹکس ہے اس کو زمیندار کے پاس بھی وہی پہنچنا چاہیے تھرو دی سیڈ سرٹیفکیشن رجسٹریشن سسٹم. ڈاکٹر صاحب نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں جو فصلیں ہیں، گندم ہے، کپاس ہے یا رائس ہے، گنا ہے، یہ ہماری روایتی فصلیں ہمارے کاشتکار کاشت کرتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ کاشتکاروں کو کسی ایسی پیداوار فصلوں کی طرف لایا جائے جن کی زیادہ مارکیٹ ویلیو ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو اور اس کی ایکسپورٹ بھی ہو سکے تاکہ ہمیں زر مبادلہ حاصل ہو سکے؟ جی اس پہ انٹرونشنز چلتی رہتی ہیں. ایک تو ہم سویابین کے اوپر کافی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جناب سویابین کو کس طرح کر کے لے کے جائے. لیکن بات یہ ہے، یہ جو بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہماری ایک آبادی کا پیٹرن ہے، ہمارے پاس ایک گیون پیس آف لینڈ ہے اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ سال میں 2 فصلیں ہی ہو سکتی ہیں. تو ہم اور پانی بھی ہمارے پاس ہر دفعہ لمیٹڈ ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی چینج لے کے آنی تو وہ کسی کی بیس کے اوپر چینج ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جی ہم ایگزسٹنگ مثلا فار ایگزامپل گندم ہے، گندم جتنا ایریا لگ رہا ہے اگر اس سے اسی پروڈکٹیوٹی پہ ایریا کم کریں گے پیداوار کم ہو جائے گی، ہماری ضروریات ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. ضرورت یہ کہ ہم اس کی پیداوار بڑھائیں تاکہ ایریا یہ ہو وہی والا ایریا جو اسپیئر ہو اس کو ہم کوئی اور کراپ کے اوپر شفٹ کر لیں. اسی طرح کر کے کپاس ہم نے لگانی ہے، اس کی انڈسٹری کی ضرورت ہے. تو اگر کپاس کی بجائے ہم نے سویابین لے کے آنی تو پھر وہ کپاس کی پروڈکٹیوٹی کم بڑھانی پڑے گی اور وہ ایریا جو وہاں سے بچے گا وہ اس کراپ کو دینا پڑے گا. لائک وائز شوگر کین ہے، میز آتی جا رہی ہے، تو ہماری آبادی اس حساب سے ہماری ریکوائرمنٹ ایسے بڑھ رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک جو ہے نا وہ ٹریڈ آفس کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کس چیز کو فٹ کرنا ہے. لیکن اسینشلی اس کی ضرورت بھی ہے اور اس پہ ایفرٹ بھی. ایک تو سویابین کے اوپر میں نے جیسے آپ کو بتایا، پھر یہ جو میڈیسنل پلانٹس ہیں اس کے اوپر بھی ہمارے ہاں کافی اچھا کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح زراعت ہماری معیشت کے لیے اہم ہے، اسی طرح لائف سٹاک بھی ہے، اس کا بھی بڑا ہماری معیشت میں حصہ ہے اور ہماری جو غذائی ضروریات ہیں اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تو لائف سٹاک کے فروغ کے لیے یونیورسٹی کی سطح پر گریجویٹ تیار کرنے میں کس قسم کے اقدام اٹھائے جائیں؟ جی لائف سٹاک میں ہم نے سب سے پہلے تو ایک فشریز کا کیا. پہلے تو بات میں یہ بتاؤں کہ زراعت کو جب ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو جو کلائمیٹ سے ریلیٹیولی کم جس میں انفلوئنس ہوتا ہے یا جس میں ریزیلینس زیادہ ہے وہ ہے لائف سٹاک اور فشریز.
اس میں جو موسم کی تبدیلیوں کو ریلیٹیولی بہتر انداز ان میں قوت مدافعت زیادہ ہے. قوت مدافعت بھی زیادہ ہے. کو پروٹیکٹڈ بھی رہ سکتے ہیں, کہیں شیڈ میں رہ سکتے ہیں, کسی پاؤنڈ میں رہ سکتے ہیں. فصل تو کھڑی ہے, اوڑے آگے تو پھر آگے. بالکل. اگر ایک اندھیری چل پڑی تو وہ گر گئی فصل, اس کا کوئی ہمارے پاس وہ اس پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں نہیں ہوتے. تو اس کے لیے جو لائف سٹاک ہے اس میں ہم نے ابھی پروگرام شروع کیے ہیں. ہم اس لیول تک زیادہ نہیں ہیں, ہم اس ڈیولپمنٹ فیز میں ہیں. لیکن یہ مجھے بڑا کلیئر ہے کہ جناب اگر ہم نے یہ کی نہیں تو 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہے اس کی بریڈ, جس کے اوپر ابھی یہاں ہماری یونیورسٹی میں اتنا کام نہیں ہے. چولستان کے اندر ایک یونیورسٹی بنی ہے, یہ جو ہماری پرانی یونیورسٹیاں ہیں ان میں بہتر کام ہو رہا ہے کہ بریڈ امپروومنٹ کے اوپر. دوسری چیز ہے جو ہے وہ نیوٹریشنل مینجمنٹ. نیوٹریشن کے اوپر ہمارے ہاں ایک اچھا گروپ ہے جو اس کی نیوٹریشن مینجمنٹ پہ کام کر رہا ہے. تیسری بات ہے اس کی ہیلتھ کے اوپر بھی ابھی ہم ڈیولپمنٹ فیز میں ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں گریجویٹ کو مختلف انڈسٹری کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح کر کے اس کی مینجمنٹ کو بہتر کر پائیں. لیکن یہ ایک سفر ہے جو سلسلہ شروع ہوا, تو جو ابھی ہم اس لیول پہ ہماری ریسرچ نہیں ہے جو ویٹرنری سائنسز میں جس لیول میں چاہیے. پولٹری کے اندر کافی بہتر ہے جو ہماری انڈسٹری کے ساتھ مل کے ہمارے فیکلٹی ممبر کام کر رہے ہیں. لیکن لائف سٹاک میں ابھی ہم نے تھوڑا سا سفر شروع کیا ہے. جو گوٹس سے ہم نے فارم بنایا ایک, پھر ہم نے ایک وائلڈ لائف کا جس میں ڈیئرز ہیں اور باقی فینسی برڈز ہیں, اس پہ تھوڑا کام شروع کیا. یہ جو گوٹ کے حوالے سے آپ بات کریں, اس میں آپ اس میں کس چیز کو دیکھ رہے ہیں زیادہ؟ اس میں ملک کو بھی دیکھ رہے ہیں یا صرف اس میں گوشت میں؟ دونوں ہی دیکھیں گے, دونوں چیزیں دیکھنی پڑے گی. اچھا. لیکن ابھی سٹارٹ آئی شوڈ سے ابھی ہم نے تھوڑا فارم بنایا جس میں تھوڑا بریڈنگ کیسے ہوتی ہے, کون کون سی بریڈز ہیں, مختلف بریڈز لا کے رکھ رہے ہیں, تو تاکہ وہ ایک سفر شروع ہو. ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ آپ کا تعلق ایک جامعہ سے ہے جو زراعت سے ریلیٹڈ ہے, تو کیا دیکھتے ہیں مستقبل ہماری زراعت کا پیداوار کے حوالے سے اور ہماری لائف سٹاک کا پیداوار کے حوالے سے؟ نہیں دیکھو, مستقبل تو ہوپس تو ہونی چاہیے, لیکن ایک سفر ہے سسٹینیبلٹی کا. بہت سارے ادارے ہیں ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے واصف خورشید صاحب ہیں, سیکٹری صاحب, انہوں نے سب کو بلا کے لائف سٹاک کو بھی, فشریز کو بھی, فارسٹری کو بھی اور ایگریکلچر کو بھی ایک کمپریہنسو جو ایک آؤٹ لے تیار کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پلان پہ چلنا پڑے گا اور جس کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, جو گریجویٹ تیار کر رہے ہیں الٹیمیٹلی انہوں نے فیلڈ میں جانا ہے, یا وہ زراعت کے فیلڈ میں جائیں گے یا لائف سٹاک کے یا پولٹری کے, تو ان کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا پوٹینشیل ہے مارکیٹ میں, فیلڈ میں؟ پوٹینشیل اگر تو جس کو ایکسیلنس کے لیے ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو مشروم گروتھ ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو مانیٹر ہونا چاہیے, مینیج ہونا چاہیے اور اس کو اس حساب سے چلنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپرچونٹیز آئی ٹی کی جس طرح ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں, اسی طرح کر کے ایگریکلچر کی بھی ہیں. ایگریکلچر میں یہ سکوپ بڑا اہم ہے کہ ہم نے فیوچر فارمنگ کیسے کرنی ہے, اس سے ریلیٹڈ بزنس کیسے جنریٹ کرنے ہیں. ان بزنسز میں یعنی پاکستان میں اگر دیکھیں نا اکانومی اوور آل, تو جو ہماری انڈسٹری بھی ہے ادر دین آئی ٹی انڈسٹری, جو ایگریکلچر کو یا فیڈ کرتی ہے یا اس کی پروڈیوس کو پروسیس کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. لائک وائز اگر آئی ٹی کی بھی بہت ساری اپلیکیشن ہے جو ایگریکلچر میں ہے. ٹھیک ہے. سو میں اس کا فیوچر وہ برائٹ ہے اگر ہے تو, جو ہمیں اس کو لیکن کوالٹی بیسڈ اپلائیڈ سائڈ کے اوپر تھوڑا زیادہ لے کے جانا چاہیے. ہمیں اپنے گریجویٹ کو ٹرینڈ یہ کرنا چاہیے کہ وہ نئے بزنسز کریٹ کریں, ویلیو ایڈیشن میں جائیں, اپنی فارمنگ پرسین فارمنگ سے خود کریں, وہ کارپوریٹ فارمنگ یا کوآپریٹو فارمنگ کے یونٹس بنائیں. تو اس طرف ہمیں ان کو لے کے جانا ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم سے بات کی. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, جس طرح آپ نے پروفیسر ڈاکٹر آصف علی خان صاحب کی باتیں سنی اور جس طرح جامعہ زرعیہ ہمارے ملک کے لیے خدمت کر رہا ہے اور ہمارے ملک کی زراعت بھی اس ادارے سے مفید ہو رہی, فائدہ اٹھا رہی ہے, تو ہم لامحالہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نہ صرف مستقبل تابناک ہے بلکہ ہماری زراعت بھی ترقی کرے گی اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.